آنے والی شب برات کا وقت، تاریخ اور دن آپ سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ اس کی تیاری کر سکیں اور اس کے لیے جو بھی اعمال اور جو بھی دعائیں وظائف جو بھی ہیں اس کے لیے آپ تیاری کر سکیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شب برات 2026 کب ہے اور اس کی دن کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہوگی اور انگریزی اس کی کون سی تاریخ ہوگی۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو شب برات ہوتی ہے وہ 15 شعبان کی ہوتی ہے، یعنی 15ویں شب، یعنی کہ 14 تاریخ جو 14 شعبان ہوتی ہے تو 14 تاریخ شعبان کی 14 تاریخ کا جب دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے 15ویں شب۔ چونکہ جو تاریخ ہے نا، اسلامی تاریخ جس کو بولتے ہیں، تو اس کے حساب سے جو تاریخ چینج ہوتی ہے یہ مغرب کے وقت ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کے ٹائم مغرب جیسے ہو گئی تو دن گزر گیا، اب تاریخ بدل جاتی ہے اردو کی اسلامی تاریخ جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے جو سورج قمری اعتبار سے جو شمسی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو تاریخ بدلتی ہے وہ رات کے 12 بجے بدلتی ہے۔ تو جب یہ 14 شعبان جو ہے تو 14 شعبان گزر جائے اور وہ جو 15 تاریخ لگ جائے وہ رات ہوتی ہے 15 شعبان، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہندوستان کی اگر میں بات کروں تو 2026 میں جو رات شروع ہونے پر جو رات شروع ہوگی وہ 3 فروری کو ہوگی، یعنی انگریزی تاریخ 3 فروری ہوگی، اور یہ 3 فروری کی جو رات آئے گی وہ رات ہوگی 15ویں شب، اور جو دن ہوگا وہ ہوگا منگل کا دن، یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ اور 4 فروری 2026 کی صبح تک، یعنی بدھ کے دن صبح تک یہ رات رہے گی۔ اسی کو انگلش کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو 3 فروری کا دن گزر جائے تو رات آئے گی، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ اس میں اچھے سے تیاری اس کی کریں، خوب عبادت اور ریاضت کریں، اور اس میں خصوصی طور پہ اگر آپ ہماری بات مانیں تو اس میں کیا عمل کرنا چاہیے، آپ الگ سے عمل وظائف ڈھونڈنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ ہمیں یہ وظیفہ مل جائے، یہ عمل مل جائے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ایک عمل ہے، اس سے مضبوط اور اس سے طاقتور دنیا کا کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ عمل ہے، وہ کوئی عربی کا عمل نہیں ہے، وہ کوئی یاد کرنے کی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ وہ عمل ہے اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگنا۔ اس کے علاوہ اس سے اچھا دنیا کے اندر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آپ کبھی بھی کوئی ایسی رات آئے، شب برات ہو، شب قدر ہو، یا آپ کبھی بھی اللہ کے یاد میں بیٹھیں تو صرف 2 کام، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کو منانا رو رو کر، اللہ کو راضی کرنا۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی عمل، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا 1-1 روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور